اسلام نے ہمیں ہر دور میں جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی، اس کو اپنے مشن کے لیے، اپنے دین کے لیے، ملک و ملت کے استحکام کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا ایک گھر بن گیا ہے۔ اس سارے سے استفادہ کرنا سب سے بڑا حق ہے علماء کا، طالب علموں کا۔ آپ کے ادارے میں انگریزی زبان میں پڑھایا جاتا ہے؟ دارالعلوم حقانیہ میں جو داخلہ لے گا تو اس کے لیے میٹرک شرط ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہے انگلش لازمی ہے پاکستان میں۔ ہمارے جو مدارس کا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس بورڈ کے تحت ہمارا نصاب طے ہوتا ہے، تو اس میں بھی انگریزی لازمی ہے۔ آپ کے والد کو جب ہم گوگل کرتے ہیں تو وہ گوگل پہ اور ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ فادر آف طالبان۔ یہ ان کو فادر آف طالبان کیوں کہا جاتا ہے؟ طالب کا مطلب اسٹوڈنٹ ہے حضرت۔ میں نے جس طرح پہلے کہا ہمارا مدرسہ افغانستان کے قریب ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ افغانی بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی جنگ بھی لڑی۔ طلبہ کے نام کو طالبان بن گیا، اسٹوڈنٹس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فادر آف طالبان ہے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرے ساتھ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں خزیمہ، اور آج اتفاق سے ان سے بات ہوئی تو میں نے اتنی اچھی تعارف کرا رہے تھے، میں نے کہا، اور یہ دعوت دے رہے تھے اپنے ادارے کی، تو میں نے کہا کہ میرے ادارے کی دعوت میں دے دیتا ہوں، میری آڈینس کے ساتھ کچھ گفتگو کریں، سمجھائیں، بتائیں اور اپنے ادارے کو بتائیں۔ تو بہت بہت شکریہ خزیمہ بھائی، اس رات کے اس پہر میں آپ نے زحمت کری۔ خزیمہ بھائی اپنا تعارف بھی کرائیے اور اپنے ادارے کا بھی تعارف کرائیے، اور کہاں پر ہے یہ اور کیا کیا کرتا ہے۔ میرا تعارف تو یہی ہے کہ میرا نام خزیمہ سمیع الحق ہے۔ یہاں پر جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں مدرس ہوں، پڑھاتا ہوں، یہیں سے فارغ التحصیل ہوں۔ ایم اے اسلامیات عبدالولی خان یونیورسٹی مردان سے کیا ہے، اور والد صاحب کسی تعارف کے تو محتاج نہیں، مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ ان کے فرزند ہوں۔ جامعہ کا تعارف دارالعلوم حقانیہ پوری دنیا میں مشہور ہے، سب سے بڑا مدرسہ، اور پورے عالم اسلام پر ایک چھاپ ہے، ایک تاریخ ہے تقریباً 80 سال کی۔ تو یہی ہمارا مختصر سا تعارف ہے۔ آپ بتا رہے تھے نا کہ کس جی طرح سے ریحان صاحب، ابتدا ہوئی، دادا صاحب جو تھے وہ انڈیا گئے اور وہاں پہ دارالعلوم میں داخلہ لیا، پھر اسکول بنایا، پھر کس طرح سے ماشاءاللہ کیا۔ دادا جان رحم اللہ مولانا عبدالحق صاحب دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو ان کی فراغت کے بعد جب وہ پاکستان آئے، مطلب پاکستان تو اس وقت نہیں تھا، بیسیکلی ہمارے خاندان جو ہے سلطان محمود غزنوی رحم اللہ جب انڈیا میں ہندوستان پر لشکر کشی کرتے تھے، تو اس وقت ہمارے آبا و اجداد بھی ان کے فوج کا حصہ تھے۔ تو اس طرح سے ہم بیسیکلی غزنی کے ہیں، 1000 سال جب پیچھے چلے جائے تو پھر آبا و اجداد کرک سے ہوتے ہوئے اکوڑا خٹک میں آباد ہو گئے۔ تقریباً ہمیں جو یہاں پر قبریں معلوم ہے، تو ہمارے دادا پردادا کی تقریباً چھٹے جد امجد تک ہم پہنچ جاتے ہیں، ان کی قبریں یہیں پر ہے۔ دادا جان دارالعلوم دیوبند گئے، ادھر تعلیم حاصل کی، وہاں سے فارغ تحصیل ہوئے، 2-3 سال یہاں پر پڑھایا، یہاں پر اسکول کی بنیاد رکھی۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے انہیں بلایا اور دوبارہ وہ وہاں پر ٹیچر مقرر ہوئے، وہاں پر درس دینے لگے، اور تقریباً ہمارے مدرسے میں کے نظام میں 8 درجے ہوتے ہیں۔ پھر 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، دادا جان شعبان رمضان میں گھر آ جاتے تھے، تو اتفاق سے 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا، راستے بند ہو گئے، تو یہاں کے جو انڈیا میں پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ وہ بھی رمضان میں گھر آئے تھے، تو وہ تقریباً 8 طلباء کرام تھے، تو انہوں نے دادا جان سے خواہش ظاہر کی کہ آپ ویسے بھی ادھر بھی ہمارے استاد ہی ہیں، تو جب تک بارڈر نہیں کھلتا اس وقت تک
آپ ہمیں یہاں پر اکوڑا خٹک میں پڑھائے. تو یہ غیر رسمی اگست میں پاکستان آزاد ہوا. 8 ستمبر کو دارالعلوم حقانیہ کا غیر رسمی طور پر افتتاح ہو گیا. طلبہ آ گئے اور دادا جان سے پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے 2 سال گزر گئے تو کسی طالب علم نے خود ہی ایک تختی پر لکھ دیا تھا دارالعلوم حقانیہ. تو اس وقت سے پھر ہمارے جامعہ کا نام دارالعلوم حقانیہ پڑ گیا تھا. لیکن اس سے پہلے دادا جان نے ایک اسکول کا افتتاح بھی کیا تھا جس کا حقانیہ ہائی اسکول نام رکھا تھا دادا جان نے. اور اس کی بنیاد مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے رکھی تھی جو جمعیت علماء ہند کے اس وقت چیئرمین تھے، ہیڈ وہ کر رہے تھے، فریڈم فائٹر تھے. مالٹا کی جیلیں انہوں نے پھر اسکول کی بنیاد رکھی تھی. وہ یہاں پر وزٹ کرنے آئے تھے اور دارالعلوم کے بعد میں قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے چانسلر تھے انہوں نے پھر اس کی بنیاد رکھی. اس سے سلسلہ چل پڑا دارالعلوم حقانیہ کا اور آج تک الحمدللہ یہ رواں دواں ہے سلسلہ. آپ کے جو بھی شاگرد ہوتے ہیں ان کے آخر میں نام کے حقانی کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصل میں حقانیہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، وہ پیار اور محبت کی وجہ سے لگاتے ہیں. اور ہر جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، آپ جو بھی گریجویٹ ہو جاتے ہیں آکسفورڈ سے، کیمبرج سے یا دیگر اداروں سے، یا جو MBBS ڈاکٹرس ہوتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ وہ ادارے کا نام لازمی لگاتے ہیں آگے نام کے ساتھ. جو ان کے آئیڈینٹی کارڈ پہ نام لکھتے ہیں وہ اسی طرح ہمارے طلبہ کرام بھی حقانیہ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ حقانی کا لفظ جوڑتے ہیں حقانیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے. ویسے ہی اس میں کوئی خاص وجہ ہے نہیں، لیکن ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ حقانیہ ایک نام صرف نہیں ہے، یہ ایک تحریک کا نام ہے جو اسلام کی جدوجہد کے لیے ہمارے نوجوان نکلتے ہیں ہر شعبے میں زندگی میں، چاہے وہ تبلیغ ہو، جہاد ہو، یا درس و تدریس ہو، یا دنیاوی عہدوں پر ہو، لیکن ان کا مقصد غلبہ اسلام ہی ہوتا ہے. تو ہر اچھا، آپ حقانی جو ہوگا وہ ہر مظلوم کا ساتھی ہوگا، ظالم کا ساتھی کبھی نہیں ہوگا، چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی آپ لیں، چاہے یتیموں کا ساتھ دینا ہو، غریبوں کا ساتھ دینا ہو، معاشرے کا اصلاح ہو، کمزور کا ہاتھ بٹانا ہو. تو یہ سب ایک حقانی ایک تحریک کا نام بن گیا ہے. ایک انٹرویو یہاں پر CNN BBC والے وغیرہ آتے تھے، میں مختصر کر دیتا ہوں. وہ آئے افغانستان میں پھرے، انہوں نے ہر جگہ حقانی کا لفظ سنا تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید کوئی قبیلہ ہوگا، جیسے یوسف زئی ایک قبیلہ ہوتا ہے یا بیٹنی قبیلہ ہوتا ہے، وزیر ایک قبیلہ ہوتا ہے، اسی طرح حقانی کوئی قبیلہ ہوگا. وہ جب دارالعلوم حقانیہ چلتے چلتے پہنچ گئے، مطلب وہ صحافی، تو انہوں نے والد صاحب سے پھر یہ کہا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ یہ تو ایک تحریک ہے. تو والد صاحب نے کہا یہ واقعی میری دل کی بات آپ نے کہی ہے آج. اچھا خزیمہ بھائی، آپ کے ادارے میں انگریزی زبان میں پڑھایا جاتا ہے یا انگریزی زبان کو بطور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے یا بالکل بھی نہیں پڑھایا جاتا؟ اس کی وجہ میں آپ سے اس لیے کہوں گا کیونکہ جو زبان جیسے انگریزی زبان ہے، ایک زبان ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، اردو ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، زبانوں کی طرح انگریزی بھی ایک زبان ہے، لیکن یہ عالمی زبان بن گئی ہے. اب جب CNN والا آئے گا تو ہم اس سے پشتو میں بات تو کر نہیں سکتے، اس سے تو انگریزی بولنی پڑے گی، اور اگر صحیح انگریزی نہیں بولیں گے تو وہ ہماری بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرے گا دوسرے کے سامنے. آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ میں نے جس طرح کہا، ہمارے دادا جان نے دارالعلوم حقانیہ کی بنیاد رکھنے سے پہلے اسکول کا افتتاح کیا. اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے وہ اسکول میں لازمی ہے. یہاں پر میٹرک تک، ابھی تو کالج ہے، اسکول نہیں، ڈگری کالج اپ گریڈ کر دیا ہے ہم نے، تو اس میں تو نصاب میں شامل ہے. اسی طرح مدرسے میں داخلے سے پہلے طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ اس نے میٹرک کیا ہو. یہ بات پتہ نہیں میڈیا میں ایک افواہ کے لیے کہ مدرسے کا طالب سے دور ہوتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، میں نے MA کیا، میرے بھتیجے کسی نے BBA کیا ہے، کسی نے انجینئرنگ کی ہے، مختلف فیلڈ سے انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے. اسی طرح دارالعلوم حقانیہ میں جو داخلہ لے گا تو اس کے لیے میٹرک شرط ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے میٹرک کرتے کرتے تو انگلش لازمی ہے پاکستان میں. اور ہمارے مدرسے میں اگر جنہوں نے میٹرک نہ بھی کیا ہو تو ان کے لیے ہم نے الگ 2 سال اعدادیہ اور متوسطہ رکھا ہے. ہمارے جو مدارس کا بورڈ ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس کے تحت، اس بورڈ کے تحت ہمارا نصاب طے ہوتا ہے، تو اس میں بھی انگریزی لازمی ہے. اور ویسے بھی یہاں پر مختلف
پھر ہم نے اختیار دیے طلباء کرام کو کہ وہ جو سیکھنا چاہے تو سال کے درمیان میں مختلف کورسز ہوتے ہیں، عربی کے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح تفسیر کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح انگریزی کے کورس بھی یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ لازمی نہیں ہے طلبہ کے لیے بطور ایک لینگویج، جو اسے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کمپیوٹر کا بھی ہے ہمارا یہاں پر، کمپیوٹر کے ٹائپنگ وغیرہ ہو گیا، مختلف چیزیں کمپیوٹر میں، وہ بھی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب انشاءاللہ آپ آئیں گے تو یہ ویسے ہی ہوائی باتیں نہیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورا وزٹ کرائیں گے جامعہ میں۔ جی ضرور۔ اچھا، آپ کے والد کو جب ہم گوگل کرتے ہیں تو وہ گوگل پہ اور ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ فادر آف طالبان، یہ ان کو فادر آف طالبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے اوپر کیوں یہ نام لگایا گیا ہے؟ طالب کا مطلب اسٹوڈنٹ ہے حضرت، اور جتنی تحریکیں چلی ہیں ماضی میں بھی، مغرب میں بھی، نیپولین کی دیکھ لیں یا جن کی بھی دیکھ لیں، مغرب کی جو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہر تحریک کا حصہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر طالب مدرسے کے طلباء کرام نے پاکستان اور ہندوستان کی آزادی میں بھی وہ فریڈم فائٹر اکثر ہمارے مدارس کے طلبہ تھے، اور اسی طرح افغانستان کے جنگ آزادی میں بھی 2 سپر پاور کے ساتھ لڑنے والے طلبہ تھے، تو اسی طلبہ کے نام کو طالبان بن گیا۔ اس وجہ سے والد صاحب، میں نے جس طرح پہلے کہا ہمارا مدرسہ افغانستان کے قریب ہے، تو یہاں پر بہت زیادہ افغانی بھی پڑھتے تھے، تو وہ لازمی بات ہے، وہ جب گریجویٹ ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی جنگ بھی لڑی، رشیا کے خلاف، اس کے بعد امریکہ کے خلاف، تو وہ ایک جو فارغ ہوئے تھے، جو ادھر لڑے تھے، وہ لازمی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ہمارے دادا جان کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر پڑھا، یہاں پر تعلیم مفت ہے، کھانا مفت ہے، رہنا مفت ہے، اور رہائش مفت ہے، بجلی مفت ہے، تو جامعہ سارا انہیں فیسلٹی سے، آپ کو بھی پتہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کو اتنی فیسلٹیز ملے، 8 سال وہ گزارے، تو وہ ایک احسان رہتا ہے۔ تو والد صاحب سے جب مغرب نے پوچھا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان واریئرز کو، فریڈم فائٹر ہم انہیں کہتے ہیں، وہ دہشت گردی کا نام دے یا قدامت پسند دے، جو بھی دے، لیکن ہم تو انہیں ایک اپنے ملک کی آزادی سے، کیونکہ انہوں نے کسی اور ملک پہ تو حملہ نہیں کیا، وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کا بلکہ دفاع کیا 2 سپر پاور کے ساتھ لڑ کر، نہ وہ کسی اور کے ملک کے ہیں، جو ان کے ملک پر حملہ جنہوں نے کیا ہے وہ پیس کی بات، ان پر پیس کا ٹپا لگ گیا، اور جو اپنے ڈیفنس میں لگے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے ٹیررسٹ بنا دیا۔ تو یہ تو مغرب ہمیشہ پروپیگنڈا کرتا ہے، والد صاحب کو فادر آف طالبان ان کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فادر آف طالبان ہے، تو والد صاحب بھی کبھی انہوں نے اس پر مطلب کوئی بات اس طرح نہیں کی کہ انہیں بری لگی ہو، وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے ان پر فخر ہے، یہ میرے بچے ہیں اور میری روحانی اولاد ہے، یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ باقی فارغ التحصیل جو بھی طلبہ ہوں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جدھر جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جتنے ایم این ایس ہیں، جو علماء کرام ہے، مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اللہ عبد الواسع صاحب جو بلوچستان سے ہے، اسی طرح ماضی میں ہمارے دادا جان، تو یہ سارے دارالعلوم حقانیہ کے فاضل ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بعض طلبہ کا ہمارے نظریات کے ساتھ اختلاف ہو، ہمارا ان کے ساتھ ہو، یہ تو ایک آزادی ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنے ملک میں جو بھی کرے اس کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ کا تو کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے گا کہ یہ ان دونوں میں ظالم کون ہے، تو ہم کہیں گے کہ لازمی بات ہے جنہوں نے ان کے ملک پر حملہ کیا وہ ظالم ہے، مظلوم کون ہے، تو جن پر حملہ ہوا ہے وہ مظلوم ہے، وہ تو اپنے دفاع کا جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ ہمارے ہیروز ہیں، نہ کہ وہ ہمارے لیے ان کے کہنے پر ہم انہیں دہشت گرد کہیں یا تخریب کار کہیں۔ ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی جب یہاں پر امریکہ تھا تو عوام کو کتنی مشکلات تھی، صحت کے حوالے سے چیک پوسٹوں پہ ایک ضلالت تھی، کاروبار نہیں تھا، اور کوئی بھی سیکیورٹی والا آ جاتا تھا ہر چیک پوسٹ پہ، کسی کو تپڑ لگا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابھی الحمدللہ کسی کی زمین کوئی امن و امان کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، ایشیا کے دوسرے نمبر پر ان کا ڈالر اوپر نیچے آ رہے ہیں، انڈیا کے بعد ان کی ایشیا میں مضبوط ترین کرنسی بن گئی ہے، دنیا کا زیرو ان پر کوئی لون ہے، تو لازمی بات ہے
ہم تو یہی نظام چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک اتحاد کی فضا ہو، ان کی حکومت اور اسی طرح قائم دائم رہے. اللہ کرے کہ ایک مثال بنے. کمیاں بیشی ہوں گی، اللہ اسے دور کرے، اور ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو کمیاں ہیں تو وہ دور کرے تاکہ ہم پر کوئی اعتراض نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ. بس میری ریکویسٹ یہ ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی بڑی ہوتی ہے اس کی آواز ذرا ہو جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں جس کے پاس مائکرو فون ہوتا ہے اس کی آواز تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے. اور آج کل کی جو لاٹھی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے، وہ اخبار ہے، میڈیا ہے. تو میری بڑی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو، تمام بچوں کو میڈیا کی جو طاقت ہے وہ سکھائیں، جا کے ان کی بات، کیونکہ وہ حق والے بول رہے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ دور تک جائے. اگر ہم بغیر لاؤڈ سپیکر کے مسجد میں نماز پڑھائیں گے تو آواز دور تک جائے گی نہیں، پیچھے والے کو تکلیف ہوگی، تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ کرے گا، اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بیسس کے اوپر لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی اور پریشانی کا بھی سامنا پڑے گا. میری خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، ان کی جو فائنینشیل حالت ہے اس کو بہتر کریں، اور وہ دین کو پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ وہ دین کو، بالکل اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے استعمال کریں. اور دنیا کے اندر، کیونکہ وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، جرنل جھوٹ نہیں بولتے، غیبتیں نہیں کرتے، گڑبڑیں نہیں کرتے، تو کیوں نہ ان کو اس انٹرنیٹ کی طاقت سے آگے لے جانے کے لیے بھی کوشش کی جائے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتائیے. نہیں، بالکل آپ کا سیشن ہم لیں گے. یہاں پر ہمارا یہاں پر ایک دارالعلوم کراچی سے بھی کچھ افراد آئے تھے. انہوں نے اے آئی کے حوالے سے مدرسوں کے طلباء کرام کے ساتھ، جو ہمارے تھیسس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ سیشن بھی کیا اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. اس سے پہلے ہم نے ایک کورس کرایا تھا، تو اس میں آپ کے لیے بھی ہم نے والد صاحب سے انٹرویو ایک ریکارڈ کرایا تھا 5-10 منٹ کا، وہ آپ کو بھیجا تھا. تو اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم کرتے بھی ہیں، اور کمپیوٹر کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. تقریباً ہمارے پاس 200 سے 300 اسٹوڈنٹ ہر سال ٹائپنگ اور یہ اردو انگریزی دونوں ٹائپنگ وہ سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف کورسز کراتے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہے دارالعلوم میں الحمدللہ. اس سے کیونکہ ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، اور پہلے بھی رہ چکے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا، دارالعلوم تو ایک اہم ادارہ ہے. آپ کو میں نے کہا، آپ نے مختلف اداروں کا وزٹ کیا بھی ہے مدارس کا، تو وہ سب یہاں سے فارغ التحصیل ہیں، اور اسی سے ان کے ساتھ ہی ایک مشورہ چلتا رہتا ہے مدارس کا. اور مدارس ہم اپنی اصلاح کرتے بھی ہیں. ابھی آپ کو نیوز میں ملا ہوگا، ہمارا ایک مدرسہ ہے جامعہ بیت السلام، انہوں نے روبوٹک میں پورے پاکستان کی سطح پر یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو ایک شکست دی، وہ چیمپئن شپ جیت لی. اسی طرح مختلف طلبہ نے ہمارے یہاں پر مردان اور پشاور بورڈ بھی ٹاپ کیا تھا پچھلے سال. انہیں آرمی چیف کی ادھر GHQ بھی بلایا تھا، ادھر انہیں ایوارڈز بھی ملے تھے. طلبہ تھے، اور انہوں نے یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول کے طلبہ کو اس میں بھی وہ اول دوم سوم پوزیشن لے گئے. تو یہ ٹاپ 3 ٹاپ 10 میں ہمیشہ ہمارے مدارس کے طلبہ ابھی ہمیں الحمدللہ آگے آ رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری بتاؤں. جب آپ کے پاس ٹریننگ ہوئی تھی تو ہوا کیوں تھا؟ میں نے آپ کے پاس کتابیں اور وہ ٹرینر کیوں بھجوایا تھا؟ جی بتا دیں. میں پرویز مشرف صاحب سے ملنے گیا تھا، 2016-17 کی بات ہے، جب آپ کے والد، جب اسی دنوں میں جس دنوں میں آپ کے پاس تفہیم بھائی آئے تھے، تو میں ان کے پاس جی اپنی کتابیں لے گیا، اور ان کی کتابوں میں نے بتایا کہ کس طرح سے بچے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب نے مجھے ڈانٹا اور کہا مجھے کیوں دے رہے ہو، مجھے تو ان سب چیزوں کا پتہ ہے، اور تم جی کیا کرو، یہ حقانیہ بھجواؤ نا، وہ لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ کیا گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن آپ حکم کر جی رہے ہیں تو میں وہاں بھجوا دیتا ہوں کسی کو. تو میں نے تھوڑی سی کتابیں اور تفہیم بھائی سے ریکویسٹ کری کہ لے جائیں. پھر آپ کے جی والد صاحب کی جب ویڈیو آپ نے بنا کے بھیجی کہ جی ہم تو انٹرنیٹ کو سکھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ٹیکنالوجی آئے اور یہ چیزیں آئیں، پھر وہ میں نے مشرف صاحب کو ویڈیو بھیجی،
تو ان کا پھر جی جواب نہیں آیا کوئی جب ان کے طرف سے وہ ویڈیو آئی نا. تو اس کی بیک سٹوری ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کو یہ سٹوری معلوم ہے یا نہیں معلوم، نہیں لیکن ابھی آپ سے پتہ چلا تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں تو ہم کتنے کھلے دل سے ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن میڈیا پھر بھی ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا اور پتہ نہیں کیوں کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ کے ٹاپ ٹاپ 500 میں آپ کی کوئی پاکستان کی ایک یونیورسٹی نہیں ہے، اور جو یونیورسٹیز 90 یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں صرف 90 ہیں، افغانستان میں 150 ہے. مطلب ہم ان سے بھی ایک سپر پاور ہو کر بھی اتنی کم تعداد میں ہماری یونیورسٹیاں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل کالج ہو وہاں پر ایک کنسلٹ ہوتے ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں. تو ابھی میڈیکلز کے اسٹوڈنٹ کا ان واحیات چیزوں کے ساتھ کیا کام ہے؟ آپ مریضوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہو اور آپ طلبہ کے ذہن بھی خراب کر رہے ہو، تعلیم سے دوسری طرف لے کر جاتے ہو. اسی طرح اگر نسٹ ہو گیا، نمل ہو گیا، میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ منشیات کے اڈے بن چکے ہیں. ابھی تو ایک بہاولپور کا ایک سکینڈل آپ کے سامنے آ گیا ہے، لیکن پنجاب کے تمام اسکولوں اور کالجوں کا یہی حالت ہے. اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ مدارس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. بالکل ہے، لیکن ہم سے زیادہ دنیاوی تعلیم گاہیں ہیں، جو یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ان میں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی مدرسے میں قوم پرستی کی بنیاد پر لڑائیاں نہیں ہوتی پختون اور پنجابی کے نام پر. کسی مدرسے میں منشیات کا اڈا نہیں بنا آج تک کوئی مدرسہ. اور اسی طرح مدرسے میں بچیوں کی عصمتیں نہیں لوٹی گئی ہے. تو کمیاں ہیں ہم میں. ایوریج کو تو نکالیں، پھر زیادہ خراب جو ہوگا اس کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. یہ چیز کو سمجھنا پڑے گا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے اور اعلیٰ معیار کی دینی تعلیم جو سکھائی جاتی ہے وہ پاکستان میں سکھائی جاتی ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ہمارے ساتھ تاجکستان کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، تو آپ نے پرویز مشرف صاحب کا نام لیا. انہی کی برکت سے آج ہمارے پاس ایک غیر ملکی بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. انہیں NOC یا جو آنا چاہتا ہے NOC نہیں ملتی. ہمارے پاس باہر سے طلبہ آنا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آپ کی یونیورسٹیز کالجز سے طلبہ ابروڈ جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم حاصل کریں. انہیں اپنے تعلیمی نظام پر بھروسہ ہی نہیں ہے. تو اصلاحات کی ضرورت دونوں چیزوں میں، دینی مدارس میں بھی جو کمیاں ہم میں ہے بالکل ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس شعبے میں اصلاح کی ضرورت ہے، تو مدارس نے ہمیشہ کھلے دل سے اسے تسلیم کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو دینی دنیاوی ادارے ہیں، جو اصلی علوم ہے، اس میں بھی اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے سر. اس پر بھی تو تھوڑا سا کام ہونا چاہیے کہ ان کے ذہن سے تو نکالے کہ آپ کے اپنے یونیورسٹیز کی کیا حالت ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں نا کہ کسی کی غیبت نہ ہو ہمارے سے منہ سے. ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، وہ اپنا علاج انشاءاللہ خود کریں گے. ہم تو اپنی بات ہی کر سکتے ہیں نا. ان کو چھوڑ دیں. ہم ایک ملک میں وہ رہتے ہیں، اس کا سرٹن صرف لا ہے. اس ضمن میں آ گئی. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور کہ آپ لوگوں نے ہم کو موقع دیا، اپارچونیٹی دی کہ ہم اپنی تھوڑی سی بات آپ کے بچوں تک رکھ سکیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ مجھے پھر بلا رہے ہیں کہ آئیں اور بچے سے بات کریں. اور میں آپ کو کھلی آفر دیتا ہوں کہ آپ جب بولیں گے میں اپنی ٹیم کے لوگوں بالکل کو 1 مہینے کے لیے ہم آپ کے خوش پاس آمدید بتا کہتے دوں ہیں آپ کو. کہ ان کو باقاعدہ ٹرین کریں، ٹیچر کی ٹریننگ کرائیں، جی ایک ایک بچے کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں، اور جو چیزیں بالکل کو آتی ہیں، ہمارا ہر چیز اوپن ہے. آپ پلیز ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے پاس ٹرینر کو مہینے کے لیے بھیج دیتے ہیں. بس کھلانا پلانا آپ کو پڑے گا، وہ تو آپ ہر ایک کو ہی کھلاتے ہیں، تو وہ آپ ان کا بالکل خیال کر لیجیے گا. باقی یہ کہ اب وہ آپ کے پاس میں ٹرینرز بھیج دوں گا، وہ آئیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، سیکھیں گے، آپ کے ٹرینرز کو سکھائیں گے، آپ کے بچوں کو سکھائیں گے. آپ کے میں منتظر خود بھی رہیں گے. ضرور آپ خود بھی میں خود بھی تشریف لے ضرور کر آئیں. حاضر ہوں. مجھے پہلی دفعہ دعوت دی ہے، تھوڑا سا تو ٹائم دیں مجھے دعوت قبول کرنے کا، اور انشاءاللہ تعالی میں ضرور حاضر ہوں گا. میری طرف سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کی تمام اسٹوڈنٹس، جتنے بھی اسٹوڈنٹ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ ہے grihantraining.com، اس پہ ہمارے سارے جی کورسز فری پڑے ہوئے ہیں. 100 سے زیادہ کورسز ہیں، وہ استعمال کر لیں. اس کے علاوہ وہ مجھ جی کو ڈائریکٹلی فیس بک پر کنیکٹ کریں، مجھ سے بات کریں، اور جو میں سکھا سکتا ہوں میں سکھاؤں گا. میری یوٹیوب پہ 12,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، اس کو استعمال کر لیں. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ جس طرح سے مولانا طارق جمیل دین کی خدمت یوٹیوب پہ کرتے ہیں، آپ کے یہاں سے بھی جو بچے ہیں
وہ بھی یوٹیوب کا استعمال کر کے، سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنا پرسپیکٹو مختلف زبانوں میں، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں اپنی باتوں وہ کو دور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے، اس پر کام شروع بھی کیا ہے الحمدللہ، اور ہم نے مختلف سوشل میڈیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ آپ کو قریب چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ ہمارے لیے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ہمارے پیج جلدی ضائع کر دیتے ہیں، یوٹیوب ہم سے بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ سے گائیڈ لیں گے، ان کی گائیڈ لائنس جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، یا جو بھی لوپس اس میں ہو تو اس کے ذریعے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں پیسفلی، اور جو ایک ہم خواب دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کا، تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے لازمی بات ہے پھر ہمیں بھی محنت بھی اسی طرح کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ، ہم نے مدارس اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو اکٹھا کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم بھی بنائے ہیں، مسلم طلبہ محاذ کے نام سے، وہ اس میں تمام ہم نے مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ اور ان کی لیڈرشپ جو چاہے لیفٹ ونگ کی ہو اور رائٹ ونگ کی ہو، سب کو اکٹھا کیا ہے الحمدللہ۔ بس تھوڑے الفاظ دھیان سے استعمال کر لیں، لفظ میں محاذ ڈال دیا آپ نے، ویسے ہی ڈرا دیں گے لوگوں کو، ویسے ہی ڈر جاتے ہیں وہ۔ تو دیکھیں، دوسرا آدمی جس نے دیکھا نہیں ہوتا نا، وہ ڈر جاتا ہے، اور اس ڈر کو اچھا پہلے ہی ڈرا دیں گے ہم ایسا لفظ لگا کے۔ تو اب مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ لائیو کر رہا ہوں، اور میں اگر یہاں پہ جی حقانیہ لکھوں اور ٹائٹل میں لکھوں، تو ہو سکتا ہے کل تک میرا فیس بک ہی بند ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اس کو مارک کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے حساب سے یہ غلط آرگنائزیشن ہے۔ تو اس لیے احتیاط، اگر دیکھیں نا، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا ہوا ہے، تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہی ہم نے آگے جانا ہے نا۔ اور اب جو ایک بہت بڑا تحفہ ہمیں انسانیت کو ملا ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی الون کے اندر دین کا سارا علم موجود ہے، تمام دینوں کا تمام علم موجود ہے۔ اس کو استعمال کرنے اگر بچے نہیں سیکھیں گے، 1 سیکنڈ میں وہ ریفرنس نکال کے دیتا ہے، کمپیریزن بنا کے دیتا ہے، تو اگر بچے نہیں سیکھیں گے یہ چیزوں کو، تو وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک یہ دعوت اور بھی آج دیتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کی برانچ یو کے میں کھولیں اور یو ایس میں کھولیں، اور اس میں جو آپ کو ہیلپ چاہیے، ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے، ریفرنسز چاہیے، علم کا ہیلپ چاہیے، وہ میں آپ کو پرسنلی دوں گا، نو پرابلم۔ آپ وہاں پہ لے کے جائیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ان کو ویزا نہیں دیتے، تو آپ ان کے گھر میں پہنچ جائیں، نو پرابلم، تو اس میں ایسی کیا بات ہے۔ تو تو ان شاء اللہ تعالیٰ، اور صرف لیکن ان کے اس کو فالو کرنا ہوگا، ان کے پروسیس کو فالو کرنا ہوگا، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ مزے کی بات یہ نا، امریکہ کے اندر، یو کے اندر وہ ایسے نہ نہیں بول سکتے، جاؤ میرا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں کروں گا، وہ لکھ کے دیتے ہیں، اور آپ لکھ کے ان سے لڑ سکتے ہیں، بیٹل کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے گوانٹانامو میں الگ جگہ جا کے لوگوں کو رکھا تھا، کیونکہ وہاں نہیں لڑ سکتے تھے آپ۔ امریکہ کے اندر اگر کوئی پہنچ جائے نا، تو اس سے آپ لڑائی کر سکتے ہیں، حکومت کو بھی لڑا سکتے ہیں، پریزیڈنٹ کے خلاف بھی آپ لڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو اتنی آزادی نہیں ہے، لیکن ان کے ملک میں بالکل اتنی آزادی ہے کہ آپ ان سے لڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک پاکستانی جو ہے پرائم منسٹر بن جاتا ہے اسکاٹ لینڈ کا، ایک پاکستانی میئر بن جاتا ہے لندن کا، ایک ہندوستانی پرائم منسٹر بن جاتا ہے بھارت، وہ پورے یو کے کا۔ کمال ہو گیا ہے کہ بالکل کیا کیا ہے ہمارے یہاں کسی کو کہیں کہ جی کسی اور کالے پیلے نیلے کو بنا دو پریزیڈنٹ، تو کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس سے جو اچھی باتیں ہیں وہ اچھی باتیں ہیں، جو خراب باتیں ہیں وہ خراب باتیں ہیں، ان کو ہمیں گفتگو سے بات کر کے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کل اکنامک جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے، اس جنگ میں ہمیں سیکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہر پستول کی جگہ پہ ہمیں 3 موبائل دینے چاہیے، کہ جلدی جلدی سے اس سے لڑائی کرنا سیکھو، بجائے اس کے کہ پستول سے لڑائی کرنا سیکھو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ آج کل کی زمانے کی جنگ پستولوں کی نہیں ہے، میڈیا کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے، اکنامکس کی ہے، تو کیوں نہ ان کی پستولوں کی ٹریننگ کی جگہ ان کو موبائل کی ٹریننگ دی جائے، ان کو 2 موبائل کہیں بھی پستول لے آؤ، 2 موبائل لے جاؤ، جا کے اس کے اوپر ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم سچے ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ جانے ہوئے ہیں، اور دیکھو بھائی ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بالکل نہیں، حقیقت فرما رہے ہیں، ہم نے بھی کبھی پستول کی ترغیب نہیں دی، ہم نے بھی ہمیشہ ہمارے والد صاحب نے قلم کی ترغیب دی ہے، اور ہمیشہ قلم کی بات کی ہے، اور وہ تو آپ کی بات کہ 5th جنریشن وار ہے، تو ہمیں اسی کے مطابق لڑنا پڑے گا،
اس کی تیاری کرنی پڑے گی. ہم اس میں بالکل کمزور ہیں, پیچھے رہ گئے ہیں, حقیقت ہے. تو ہمیں انشاءاللہ ریحان اللہ والے صاحب کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی, اور ہم وہ لیں گے. اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ مغرب کے ساتھ پھر جنریشن وار لڑیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے مدرسے کی طرف سے ایک بیانیہ جاری کریں, باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے, کہ ہم حقانیہ مدرسہ جو ہے وہ باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان اور آرمی آف پاکستان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس کے پاس بھی پستولیں ہیں اس سے پستولیں لے لے اور اس کو 3 موبائل گفٹ کر دے اس کی جگہ. یہ ایک سٹیٹمنٹ, کیونکہ آپ نے ابھی خود فرمایا کہ ہم ترغیب نہیں دیتے پستول کی, تو یہ ایک سٹیٹمنٹ امریکہ میں CNN اور BBC میں خبر بنے گا, اور یہ ایک دم سے جتنے بھی آپ کے اوپر الزامات یا جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب کو الٹا کر دے گا, کیونکہ ایک آدمی بالکل الگ بات کر رہا ہے نا, اپوزٹ بات کر رہا ہے, تو وہ سارے لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. حقانیہ کے پاس سے پستولوں کی منادی کر دی گئی. تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, سوچنے کا میں نے ایک لقمہ دیا ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ڈسکس کیجئے شورا میں کہ یار کیونکہ آپ کی برانڈنگ گڑبڑ کر دی ہے, انہوں نے خراب کر دی ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ سوشل میڈیا آپ چلا تو رہے ہیں, پچھلے 5-6 سال میں یہ تو تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر ایک کے بچے کے پاس فیس بک پہنچ گیا ہے, لیکن کیا وہ اس کا مثبت استعمال کر رہا ہے؟ کیا اس کو چلانا آتا ہے؟ کیا وہ اپنی بات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آخر کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا, کیا اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو 6 بلین لوگوں تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا ہے وہ پہنچا سکے؟ کیا اس کو اس طرح کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ آتی ہے؟ کیا وہ اپنے پیغام کو اس زبان میں وہاں پہنچا سکتا ہے؟ اور آپ تو اے آئی آ گئی ہے, ہر زبان بول جاتی ہے. آپ نے بھی شروع میں کیا کہ ریحان بھائی آپ بالکل اصلی ہیں یا اے آئی بیٹھی ہوئے سامنے؟ تو تھوڑے دن کے اندر اے آئی بھی آ جائے گی, تو ایک ساتھ میں 10 لوگوں کا انٹرویو کر بالکل سکوں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. نہیں ضرور ہم کام کر بھی رہے ہیں, میں نے جس طرح پہلے کہا, اور انشاءاللہ کام آگے بھی ہوگا. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی سب سے پہلے اسلحہ کو ضبط کیا ہے اور انہیں روکا ہے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا. ابھی تعلیم اور اس کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اداروں کو مضبوط کریں, اپنے تعلیم گاہوں کو مضبوط کریں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. اور آپ کی بڑی اچھی باتیں مجھے لگی, اور مختلف چیزوں کی طرف ہم چھوٹے ہیں, ہمارا دھیان نہیں جاتا, تجربے کی کمی ہے, تو اس کی طرف آپ نے متوجہ کیا. انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کریں گے. اور جو مختلف نام وغیرہ کا آپ نے بھی کہا, تو وہ بھی یونیورسٹیز کے طلبہ نے ہی رکھ دیا تھا. میرا اس میں یقین مانے کوئی اس میں میرا ہاتھ نہیں ہے کہ میں نے اس کا اس طرح نام رکھو, یا جس طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو. تو واقعی ہم بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جب غائب ہونے والی ہوتی ہے تو تب ہم اس پر کام شروع کر دیتے ہیں. ابھی چیٹ جی ٹی پی آ گیا, اور مطلب ہم نے اس پر کچھ کام ابھی تک نہیں کیا. حقیقت ہے لوگ ناول اس سے تیار لے رہے ہیں, مختلف آوازیں اس سے لے رہے ہیں, مختلف چیزیں لے رہے ہیں, اپنی تصویروں کو ڈیزائننگ کا کام اس سے ہو رہا ہے. معلومات ہیں, لیکن اس کا استعمال کرنا, طلبوں کو دینا, وقت کی ضرورت ہے. واقعی مختلف شعبوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر فیلڈ میں آگے نہیں جائیں گے ہمارے طلبہ کرام. میں تو ہمیشہ جب بھی کوئی پلیٹ فارم ہو, بات کرنی ہو, میں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز اور مدرسوں میں جانا ہوتا ہے پروگرام وغیرہ میں, تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی وجہ جو کمی ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو بھی بھول گئے, اور کلچر کے ساتھ اپنے دین کو بھی بھول گئے. تو وہ دونوں چیزیں ہم نے خلط مرد کر دی اور دونوں کو چھوڑ دیا. اور پھر ہم جو دنیا عصری علوم ہے اس میں مہارت حاصل نہیں کر رہے. جب ہمارا ایک طالب علم یہاں سے گریجویٹ ہوگا, وہ CSS کرے گا, مختلف فیلڈ میں جائے گا, تو واقعی وہ جو کام کر سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو میں نے تو اس لیے پہلے آپ کو یہ بھی حوالہ دیا کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ جتنے علماء ہیں تقریباً وہ حقانیہ کے فاضل ہیں. افغانستان میں, انڈیا میں ہیں, ابھی ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی اگر میں نام لوں گا تو BJP کیونکہ ادھر ہے, یا بنگلہ دیش میں ہے. اسی طرح افغانستان میں 80% ہماری کابینہ ہے جو ایجوکیشن منسٹر ہے یا دیگر پرائم منسٹر ہو گئے, ان کا انٹیریئر منسٹر ہو گئے, سب یہاں سے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ نہیں بھی ہے تو ان کے والدین پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اسی طرح پاکستان میں بھی اسی طرح صورتحال ہے. کراچی میں دارالعلوم مدارس ہیں, وہاں پر
افریقہ کے مختلف شہزادے پڑھتے ہیں. اس کا علم آپ کو نہیں ہوگا، میں آپ کو ان کے نام وغیرہ بھیج دوں گا. پرائم منسٹر کے بیٹے ابھی 2 سال پہلے ادھر سے فارغ ہوئے تھے بنوری سائڈ سے. اور جامعۃ الرشید کا ایک اہم کردار چل رہا ہے. دارالعلوم کراچی معیشت پہ بہت زیادہ فوکس ہے ان کا. معاشی اصلاحات وہ کر رہے ہیں. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے حضرت مفتی تقی صاحب کا آپ کو علم میں ہے کہ وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو مدارس انشاءاللہ ہر شعبے میں لگے ہوئے ہیں، خاص کر پاکستان کے مدارس. بس انشاءاللہ کچھ کمیاں ہیں، اس کو دور کرنا چاہیے. وہ ہمیں آپ کا تجربے کی ضرورت ہوگی. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ کا کے ساتھ بات چیت ہوئی اور مختلف چیزوں کی طرف آپ نے ترغیب دی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہوں جب آپ کا دل کرے. آج بھی آپ نے پہلی دفعہ میسج کیا، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی، میں آپ کے ساتھ حاضر ہو گیا. اگر آپ کے پاس 2-4 منٹ اور ہوں تو آپ کے والد کی ویڈیو مجھے مل گئی ہے، میں وہ پلے کرنا چاہوں گا. جی بالکل، آپ 5 منٹ کی ویڈیو ہے. اسلام نے ہمیں ہر دور میں جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی، اس کو اپنے مشن کے لیے، اپنے دین کے لیے، ملک و ملت کے استحکام کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعہ پوری دنیا ایک گھر بن گیا ہے. اور انقلاب آ رہے ہیں، انقلاب روکے جا رہے ہیں گھنٹوں کے حساب سے. ترکی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آدھے گھنٹے کے سوشل میڈیا کے پیغامات سے، اور اس میں جو ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پورا انقلاب فوجی وہ ناکام ہوا. بڑے بڑے انقلاب جو آئے ابھی عرب ممالک میں، مراکش سے لے کر تیونس، سب میڈیا کے مرہون منت ہے. اگر اس میدان کو ہم کھلا چھوڑ دیں تو وہ ملک کے اخلاقی بگاڑ اور نوجوانوں کے تباہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا قوم کے اخلاق کو بھی، قوم کے مقاصد کو بھی. اس لحاظ سے ہمارے ہاں طالب علم الحمدللہ ان جدید علوم سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. یہاں گویا کمپیوٹر کا سارا کلاسیں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ اساتذہ انٹرنیٹ اور اس کے جو سہولتیں ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں. ہمارا بہت بڑا ذخیرہ اس وقت اسلامی علوم کا، قرآن و سنت اور کتابوں کا آسانی سے ایک انگلی کلک کرنے کے سامنے آ رہا ہے. تو اس سارے سے استفادہ کرنا سب سے بڑا حق ہے علماء کا، طالب علموں کا. الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے. تو آج اس سلسلے میں کچھ نوجوان جمع ہوئے تھے اور اجتماعی طور پر انہوں نے ایک پروگرام بنایا، لیکن ان کو کہا کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم برائی کے لیے اور ایک دوسرے پر چینٹر ڈالنے کے لیے، الزامات اور اتہامات اور گالی گلوچ کے لیے استعمال نہیں کریں گے. پاک صاف مثبت طریقے سے اپنا پیغام بھیجیں گے اور مخالفین کو دلائل کے ذریعہ قائل کرانے کی کوشش کریں گے. تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد آئی تھی نوجوانوں کی بھی، اور خود ہمارے دارالعلوم کے ہزاروں طلبہ میں غالباً 95% کے ساتھ یہ موبائل کی سہولتیں ہیں اور سب اس ٹیکنالوجی سے فائدہ لے رہے ہیں. تو ہم ان کو صحیح رخ دینا چاہتے ہیں، بلکہ پورے ملک کے نوجوانوں کو، کہ میڈیا کو صحیح استعمال کی طرف، اور جو آج کل یہ سے ڈال رہے ہیں سیاستدان اور میڈیا کے ذریعے جو خرافات اور ایک دوسرے کے چہروں کو سیاہ کر رہے ہیں، اس سے ملک کی اخلاقی حالت بالکل زوال تک. تو ہمیں مثبت طریقے سے اور پاکیزہ طریقے سے اس میڈیا کا استعمال کی کوشش کرنی چاہیے. پورے ملک کے لیے دینی جماعتوں کے ضروری ہے کہ اس پہلو پر نظر ڈالیں، ورنہ نئی نسل کیا کہ سب پوری قوم تباہ ہو جائے گی اخلاقی گلاوٹ کے. تو اس کے خرابی سے بھی قوم کو اور ملک کو بچانا وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو الحمدللہ دارالعلوم کو ان ساری باتوں کا احساس ہے، اور ایک بڑی جماعت کمپیوٹر سیکھ رہی ہے، اور بڑی جماعت اس کے طریقے. اور آج بھی سوشل میڈیا کو سمجھانے والا دارالعلوم ہی کا ایک استاذ تھا جو اسی شعبہ کے لیے وہ مصروف رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ بھی آج شروع ہو گیا ہے. خدا کرے کہ پوری قوم جو ہے سوشل میڈیا سے بہتر اور مثبت اور نتیجہ خیز فائدہ اٹھائے. آج بھی ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے، اور یہی آج لگ رہا ہے آج انہوں نے بولی ہے یہ بات بالکل. میں اس ویڈیو کی آواز کو صاف کرا کے اے آئی سے کل پرسوں میں آپ کو بھیجوں گا. بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے وہ
بات کر رہے تھے. اور 1 منٹ میں آپ انشاءاللہ سے لینا چاہوں گا. میں آپ کو AI کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے بنانا شروع کر دیں. یہ ہمارے اسکول کے 13-14 سال کے بچوں نے بنائی ہے. ہمارا ایک چھوٹا سا اسکول ہے کراچی میں. ہم وہاں پہ سارا کچھ AI، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہی سب پکڑم پکڑم پڑھاتے ہیں. نارمل تعلیم جس طرح آپ اچھا دین کی ماشاء تعلیم اللہ دیتے ہیں، ہم انٹرنیٹ کی جی صرف تعلیم دیتے ہیں. تو یہ ویڈیو میں چاہوں گا کہ جی آپ دیکھیں کہ کس شکل کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے بچے سیکھیں، اور ہم ان کو صرف 4 گھنٹے میں یہ سکھا دیں گے. اور اب یہ ایک بچہ 15 منٹ میں انشاءاللہ بنا لیتا ہے. دیکھیے گا ذرا. A culinary journey انشاءاللہ through Pakistan. 5 must-try dishes. Let's dive into our first dish, biryani. This aromatic and flavorful dish is a beautiful blend of rice, meat, and spices. Up next, nihari, a slow-cooked stew packed with tender meat and rich spices. Now, let's savor the iconic Shabli kebab. These scrumptious and spicy kebabs hail from the Pashtun region. Next on our list is the comforting and hearty halim. This nutritious dish is a slow-cooked blend of wheat. Finally, let's indulge our sweet tooth with the delectable gulab jamun. These soft, syrupy, and golden brown spheres of deliciousness are made from milk solids. A bite of gulab jamun is pure bliss. اب میں چاہوں گا کہ آپ کے بچوں کو اس کا کورس کروائیں. اس میں چیٹ جی پی ٹی استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ آواز بھی AI سے بنی ہوئی ہے. اسکرپٹ بھی AI سے لکھا ہوا ہے. تصویریں بھی AI کی مدد سے ڈھونڈی گئی ہیں. اور یہ کینوا جو سافٹ ویئر ہے بالکل موبائل پہ چلنے والا، اس پہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک تو میں چاہوں گا کہ آپ کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس طرح کی پھر دینی کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. ایک ایک سورت پہ بنا سکتے ہیں، ایک ایک آیت پہ بنا سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں بنا سکتے ہیں، عربی، اردو، سندھی، پنجابی، فرینچ، اینی زبان جو بھی دنیا میں ہے اس پہ یہ کریٹ کر سکیں گے. اور یہ ایک ویڈیو تقریباً اگر پہلی دفعہ بنائیں گے تو آف کورس 3-4 گھنٹے لگیں گے، لیکن جب سیکھ جائیں گے، دیکھیں یہ بچی ہے جس یہ لکھ رہی ہے سو ایزی، ہمارے اسکول کی بچی ہے، دیکھ رہی ہے بیٹھی ہوئی اس وقت، تو وہ اگر بنا سکتی ہے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. اور ہر چیز کو پریکٹس چاہیے بالکل ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب اجازت دیں گے، حکم کریں انشاءاللہ گے. میں نے 2 ٹرینر سے اجازت بھی لے لی، وہ کہہ رہے ہیں ہم ریڈی ٹو گو ہیں. آپ جب اوکے کہہ دیں گے میں روانہ کر دوں گا آپ کی طرف، اور ان کو رکھیں اپنے پاس جتنے دن رکھنا ہے، اور ان سے سکھوائیں اپنے ٹھیک بچوں کو، تاکہ وہ اس دنیا کی جو نئی انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر آ کے فائدہ اٹھا سکیں. اور ایک اور تجویز چھوٹی سی ہے کہ آپ کے علاقے میں انٹرنیٹ خراب آتا ہے تو ایک نئی کمپنی ہے اسٹار لنک اس کا نام ہے. آپ کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ کے اس سے انٹرنیٹ آرڈر کر دیں تو وہ 100 میگا بٹ کا انٹرنیٹ آپ کو آپ کے علاقے میں، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے نیچے بیٹھے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ساری دنیا میں سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ دیتی ہے. اس کی قیمت مہینے کے وہ $170 مہینہ چارج کریں گے. اور میرے خیال سے پاکستان گورنمنٹ نے اس کی اجازت ابھی تک نہیں دی ہے، تو آپ کو اس کو یورپ سے، جی UK سے خریدنا ہوتا ہے اور علم پاکستان لانا ہوتا ہے. وہ جی چلتی ہے پاکستان میں. جیسے یہ میرا موبائل فون ہے، ٹھیک 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 یہ امریکہ کا ہے، پورے دنیا میں کہیں بھی چلتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی اجازت سے نہیں چلتا. تو میں امریکہ میں ٹھیک بل پے کرتا ہوں، چلاتا پاکستان میں ہوں، اور کوئی میں لا نہیں توڑتا ہوں. یہ ٹھیک رومنگ پہ چلاتا ہوں میں پاکستان پہ. ٹھیک اسی طرح ٹھیک سے انٹرنیٹ پہ رومنگ پہ آپ پاکستان میں چلا سکتے انشاءاللہ یہاں پر تو ویسے ہے انٹرنیٹ کی سہولت، لیکن آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ ہیں. 4G کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں وقت لگا. تو بار بار یہ چیزیں ہو جاتی ہیں یہاں پر. آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اور جو بھی انشاءاللہ میں کل تعلیمی کمیٹی سے بھی بات کروں گا اس حوالے سے، آپ کا حوالہ بھی دوں گا. پہلے بھی بات ہوئی ہے غائبانہ آپ سے اجازت کے بغیر، تو پھر میں نے آپ کا انٹرویو بھی دکھایا تھا جو آپ دیگر مدارس میں گئے تھے. اور جس طرح والد صاحب نے کہا، اور میں نے بھی آپ کو اپنے باتوں میں یہی کہا کہ اگر ہم نے استعمال نہیں کریں گے اس وقت سوشل میڈیا کو، ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور جس طرح بیچ میں بھی ہمارے جو اسلاف تھے وہ پرنٹنگ مشین پر ہی فتویٰ لگا دیا تھا کہ حلال ہے حرام ہے، تو ہم 2 صدیاں پیچھے مغرب سے رہ گئے، اور اس کا نتیجہ ہے آج کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں. تو بالکل آپ کی صحیح بات ہے
کہ انشاءاللہ وقت کا تقاضا بھی ہے. جس طرح رسالوں کا زمانہ تھا تو رسالے کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کا تھا، ابھی سوشل میڈیا کا ہے. تو انشاءاللہ بھرپور آپ کا تعاون کی ضرورت بھی ہوگی اور اس پر عمل بھی کریں گے. والد صاحب کی نصیحت بھی ہے، انہوں نے انٹرویو میں جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ آج بول رہے ہیں، ابھی اس وقت کے جو حالات ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کا استعمال کرو گے تو بہت زیادہ مسائل بنیں گے. اور آپ کی بات کہ انہوں نے آپ کو بھی اس میں تسلی ہے کہ 95% اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے موبائل، لیکن ہم اس کا استعمال صرف فون اٹھانے بند کرنے یا واٹس ایپ استعمال کرنے تک نہیں کرنا چاہیے، یا فیس بک کی اپنی صرف آئیڈیا استعمال نہیں کرنی چاہیے. وہ ترویج اور جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہو جائے تو استفادہ بھی ہوگا اور فائنینشلی بھی مضبوط ہوں گے. اور میں کچھ آپ کو پرسنل میں بھیج بھی دوں گا کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس اس فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں اور کچھ صحافی بھی ہیں، مختلف شعبہ جات میں وہ دنیا کے اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھیج دوں گا. جی میرا گول ہے کہ پاکستان کا ہر پاکستانی کم سے کم $500 مہینہ کمائے. کم سے کم ترکی والی حالت پہ تو ہم پہنچے. جب پیسے جیب میں ہوں گے تو انٹرنیٹ بھی اچھا لگوا سکیں گے، سولر کا پینل بھی لگوا سکیں گے، بجلی کا بل بھی دے سکیں گے. چیزیں ہوں، پیسے ہی نہیں ہوں گے تو فقراء بن کے IMF کے بھیک مانگ رہے ہوں گے. بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کو اتنے انسان ہونے کے باوجود، اتنے اسمارٹ ہونے کے باوجود اتنا ہم نے غریب رکھا ہوا ہے کہ ہمیں بھیک منگا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور بالکل ایک طرف ایلان مسک جیسا بندہ ایک کمپنی کے لیے $42 بلین دے دیتا ہے، اور ادھر ہمارا ملک جو ہے $1 بلین کے لیے بھکاری بنا ہوا ہے. اگر ہمارے ملک کا ہر آدمی $500 کمانا شروع کر دے تو ہمارے ملک کی جو آمدنی ہے وہ $2.5 ٹریلین سال کی ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی صرف 10 گنا بڑھ جائے گی ابھی کی آمدنی سے. اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں سیکھنی ہے، صرف موبائل کا بہتر استعمال سیکھنا ہے. جو کام آپ پاکستان میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ $40,000 کما رہے ہیں، اسی ٹیچنگ کو ہم سکھا دیں گے کہ آپ لندن میں کریں، انگلینڈ میں کریں، آسٹریلیا میں کریں، تو آپ کی تنخواہ 10 گنا بڑھ جائے گی. وہی کام کرنا ہے، وہی چیز کرنی ہے جو آپ ابھی کر رہے ہیں، لیکن صرف جگہ بدل لیں گے. تو جیسے آپ کے علاقے میں جو چیز اگتی ہے، اس جیسے پستہ ہے، خوبانی ہے، جو چیزیں ہیں وہ کراچی آتے آتے 5 گنا مہنگی ہو جاتی ہے، اور امریکہ جاتے جاتے وہ 100 گنا مہنگی ہو جاتی ہے. تو اسی بالکل طریقے صحیح. سے جو علم ہے، اب کیونکہ اس کے لیے بارڈر نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، تو آپ کہیں پہ بھی بیچ سکتے ہیں. تو اس علم کو بس بیچنا نہیں آتا، اس ٹائم کو بیچنا نہیں آتا کہ دوسرے ملک میں کیسے بیچیں. اس کو فری لانسنگ کہتے ہیں. اور میں نے سنا تھا کہ افغانستان میں بھی کچھ میرا ذکر آیا تھا کہ جی اس طرح سے یہ آدمی ہے، اس طرح پڑھاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں پورے افغانستان کو بھی پڑھاؤں، پورے پاکستان کو بھی پڑھاؤں. میں ایک ٹیچر ہوں، میرا کام صرف یہ بالکل ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی بڑے آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، وہ سب استاد تھے، ٹیچرز تھے، وہ اپنے پاس علم آگے ٹرانسفر کرتے تھے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بالکل دینے کو، صرف علم ہے. جو لینا چاہے لے لے، جب لینا چاہے لے لے. میں حاضر ہوں. ون آن ون سے تھوڑا میں کنجوس ہوں، ون آن ون کے معاملے میں، بٹ یوٹیوب پہ میں ڈال دیتا ہوں ہر چیز کو. اسی لیے ٹھیک نہیں، بس انشاءاللہ سیشن بھی کرائیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ جس طرح ترتیب بنائیں گے تو اس طرح کا معاملہ کریں گے. مختلف یہاں پہ ابھی بھی جو باہر کے جامعہ ازہر کے ہو یا دیگر ممالک کے اسکالرس ہوتے ہیں، تو ابھی ان کے لیکچرز ہم نے شروع کیے ہیں یہاں پر دارالعلوم میں. وہ مختلف اوقات میں اگر کچھ وزٹ بھی کرتے ہیں، آ جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ سیشن ان کے چلتے رہتے ہیں. ابھی باقاعدہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور مختلف شعبے بھی ہیں، تقریر کا، تحریر کا. جس طرح میں نے کہا کمپیوٹر کا بچیوں کے لیے الگ سسٹم ہے ہمارا، اور بچوں کے لیے الگ ہے. اسکول کا الگ شعبہ ہے یہاں پر. 8 سال کا درس نظامی کا کورس الگ ہے. تخصصات ہیں، PhD وہ تھیسس لکھتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. یہ سارے چیزیں ہر شعبہ دارالعلوم میں ہم الحمدللہ ایک سلسلہ ہے، جاری ہے. اور کمپیوٹر کے حوالے سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس میں آگے جانا پڑے گا. میں نے جس طرح پہلے کہا، میں خود مجھے فاسٹ یونیورسٹی میں بھی بلایا، تو ادھر کے جو ہیڈ تھے تو میں نے ان سے بات کی، تو باتوں میں انہوں نے بتایا کہ بیت السلام کو میں نے چیزیں دی تھی سب سے پہلے. تو میں نے کہا کہ تو ہمارا نمبر کب آئے گا. بہرحال وہ پھر ریٹائر ہو گئے شاید، لیکن دوبارہ انشاءاللہ رابطہ کریں گے. کل میں انشاءاللہ
تعلیمی کمیٹی سے آپ کے حوالے سے دوبارہ بات کروں گا، اور اس چیز سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں، اور وہ کہ اتفاقاً اسی ہفتے میں نے خود بھی دالروم کے نئے آفیشیل پیج اور مختلف اکاؤنٹ وغیرہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور جو دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹ پہ، وہ دوبارہ فعال ہم نے کر دیا انشاءاللہ. تو آپ کو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. تو جو اصلاح کی ضرورت ہو، جو بھی آپ رائے دیں گے، یا جس طرح اس کو آگے بڑھانا ہو، اس کو گروتھ دینی ہو، تو انشاءاللہ آپ کے مشورہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہوگا. ہم بھی، آپ ہمارے بھی ٹیچر ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے پرسنل بھی بتایا کہ آپ کو مختلف چیزوں میں طلبہ کرام بھی فالو کرتے ہیں، مدارس کے طلبہ بھی آپ کو پر نظر ہوتی ہے آپ کی. اور الحمدللہ آپ کو اللہ نے ایک درد دیا ہوا ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کرنے کا، کہ طلبہ کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں آپ، اسٹوڈنٹس کے بارے میں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے بارے میں آپ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں. اور بات آپ نے کی معاشی طور پر اسٹیبلٹی کی، تو حقیقت ہے ترکی اس لیے یورپی یونین کے ساتھ بھی ٹکر لے لیتا ہے، اور ہم یہاں پر $1 بلین کے لیے اپنے ملک کے 25 ادارے مقروض کرا دیے ہیں. تو حقیقت ہے اگر ہم معاشی اصلاحات نہیں کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول ماڈل نہیں بنیں گے، معاشی طور پر مضبوط نہیں کریں گے اسٹیٹ کو، اور اپنی تجوری بھریں گے، تو حالات تو یہی ہونے ہیں. انہوں نے ہمارے رول ماڈلز کے طریقوں پر عمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی محل نہیں تھا، پروٹوکول نہیں تھا، اور پھر بھی دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ پر حکمرانی کی. اور یہاں پر تو آپ کو حالات پتہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اور سارا جو اشرافیہ ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے، ان پر کتنا ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. تو اگر خود اپنی تقدیر نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ تو تقدیر نہیں بدلے گا پھر ہماری. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ گھستے ہی سب سے پہلی لائن یہ لکھی ہوئی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتے جو قوم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی. کوشش نہیں دیکھیں، نہ میرے پاس وزارت عظمیٰ ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے. جو ان کے پاس تھی وہ بھی اداروں کی وجہ سے لمیٹڈ چیزیں کرا پاتے ہیں. لیکن ہماری جو ریت ہے، حساب تو ہم سے اللہ تعالیٰ انہی کا کریں گے. تو آپ کی ریت میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ ان سب کو کہیں کہ جو پاکستان کے فری لانسنگ کی ٹیچرز ہیں، انٹرنیٹ کی ٹیچرز ہیں، ان سب کو فیس بک پہ، لنکڈ پہ، ٹویٹر پہ باقاعدہ فالو کروائیے. جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 8-10 سال پہلے جب شہباز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم نہیں تھے، وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے ایک باقاعدہ لیٹر ایشو کیا تھا، تمام امپلائیز کو حکم جاری کیا تھا کہ آپ سب لوگ مجھے ٹویٹر اور فیس بک پہ فالو کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں تو انسیت بڑھ جاتی ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں، نظر رکھ سکتے ہیں، کریکٹ کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، تو سیکھنا آسان ہو بالکل جاتا ہے. اور جیسے اگر میں کل آ بھی بالکل جاؤں تو اگر 5% لوگ مجھے جانتے ہیں تو وہ اس کا جو اثر ہے وہ اس تھوڑے سے لوگوں پہ ہوگا. لیکن اگر پہلے سے لوگ جانتے ہوں گے تو اس کا اثر بڑھ جائے گا. تو اس کی وجہ صرف بالکل یہی ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بک بھی جاتا ہے. تو اب ہمارے ملک بالکل میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، 10 دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ہمارے ملک میں ہیں، کسی کو بھی نام نہیں معلوم ان کے. تو کیا فائدہ اتنے پہاڑ ہونے کا. اور ماؤنٹ بلینک ہے، اور فیجی ہے، فیجی کی فلم ہم چلاتے ہیں، وہ جاپان کا بڑا پہاڑ ہے. ماؤنٹ بلینک ہے، فرانس کا بڑا پہاڑ ہے، اس کا پین ہم 1 لاکھ روپے کا خرید لیتے ہیں. لیکن ہمارے ملک اتنے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن ہم اس پہاڑ کے باوجود بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اور انڈیویجولز جو ہیں ان کو ہم تراشنے کی کوشش میں ذاتی طور پہ کرتا ہوں، کیونکہ کل آپ کا ہی کوئی جا کے MNA بنے گا، کوئی سینیٹر بنے گا، کوئی وزیر بنے گا، تو ہمیں وہ ایک دن میں سینیٹر بننے کے بعد تو وہ اپنا طریقہ نہیں چینج کرے گا نا، طریقہ تو بچپن میں ہی چینج کرے گا. تو ان کو کوشش جاری رکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا جب دوبارہ دل کرے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، میرا تو جان لی نہیں چاہ رہا کو چھوڑنے کا، تو لیکن رات گئے ہو گئی ہے. انشاءاللہ بالکل تعالی میں آپ کے پاس آ کے کباب بھی کھاؤں گا اور دال انشاءاللہ بھی کھاؤں گا، اور آپ کے ساتھ وقت گزاری بھی کروں گا، قہوہ بھی پیوں گا ہضم کرنے کے لیے. انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جب آپ حکم کریں گے میں اپنے ٹیم کے لوگوں کو بھیج دوں گا کہ وہاں پر یہ اس قسم کی چھوٹی ٹریننگ تو کرا دینا کہ ان کو بیسک AI، بیسک کمپیوٹنگ چلانا آ جائے. بالکل بالکل انشاءاللہ. آپ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل انشاءاللہ انفارم بھی کر دوں گا، اور انشاءاللہ کرائیں گے.
اور جس طرح آپ نے اتنا وقت دیا اور دارالعلوم کے بارے میں سوچا، تاریخی ادارہ ہے، 80 سال ہو گئے ہیں اور اصلاحات کی کچھ چیزوں میں ضرورت بھی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کامل نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات کے علاوہ. تو انشاءاللہ امید ہے دارالعلوم نے ہر اچھی چیز کو ہمیشہ اسے تسلیم کیا ہے، طلبہ کے فائدے کے بارے میں سوچا ہے، ہمیشہ طلبہ کا خیال رکھا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں کی اصلاح کر سکے، ایک اچھا انسان بن سکے سب سے پہلے، کہ بطور انسان انسانیت اس میں ہو اور دوسرے انسان کا احترام کر سکے اور انسانیت کی خدمت کر سکے. اس لیے ہر شعبے میں ہر وقت جت بھی ملک پر آفت آئی ہے، جنگیں آئی ہیں، 3 جنگیں ہو گئی یا مختلف سیلاب اور زلزلہ اور اس طرح کے حادثات ہوں، تو ہمیشہ دارالعلوم کے طلبہ خود اپنی مدد آپ کے تحت وہ جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، یا دارالعلوم کی طرف سے جو کیمپ ہوتا ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دکھلاوے کے. تو انشاءاللہ آپ کی رائے سب سر آنکھوں پر، اور جو آپ اپنے ٹیم کے ممبر بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہم انہیں پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، کیونکہ آپ خیر خواہی کا سوچ رہے ہیں ہمارے مدارس کے لیے، ہماری یونیورسٹیز کا. تو اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہوگی ہمارے لیے. بہت شکریہ. بہت جزاک شکریہ. اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.